ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے, گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو, اس کا حل بتاتا ہوں میں, پہلے یہ حدیث مکمل کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, لرزقتم, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماسن, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی, اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے ہیں, آج میں نے رکشہ چلانا ہے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں میں نے میرا انٹرویو ہے, کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس سمت میں جانا ہے, میں نے بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا, کوے, ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کووں کے غول, عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں صدر سے, لی مارکیٹ سے, جہاں کے بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے, حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کچرے مچرا اور یہ سب چیزیں نا, تو کووں کو مخبری ہو گئی, کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم, شارٹ چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا, صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ, شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت, بول لو نا بھائی, نہیں ہے, پیٹ ہی تھوڑی ہے. یہ ایک مثال ہے, پرندے کی ضرورت پیٹ, اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے, کبوتر کو دیکھ لو نا, یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر, انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گئے ہاتھ سے, اور سرجانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے, میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے کہا 10-15 سال تو زندہ رہے گا, ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے, عمل کر لیتا تو 10. تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی, میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا, بن کے بھی تو قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا, تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے, میں جو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں, تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا, اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. اور بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا, آج عیش کرتا, تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہے ہیں. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا, جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا, چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے کا ہے بھائی, نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے, کوئی انجینئرنگ نہیں, اس کو ہے کوئی انجینئرنگ؟ بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دے. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں, اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے, ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر, پرندہ ایسا نہیں کرتا. بڑی تمیز سے, بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے, خوبصورت انداز سے, ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے, دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے. بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا ہے بھائی؟ اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے, وہ ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کی بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں آپ. لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا, اپنا گھر نہیں بنا سکے. بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا,
اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو, جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو. اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے, چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے, تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے, جس کو جو خدا ہے, اصل میں خدا کے ذمے ہے. پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے لیے نہیں. تو اب آپ بتاؤ, جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو, تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے, تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے, یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے, اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلہ. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی. 12 گھنٹے کبوتر, یہ شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں, مرد کا کام ہے شیلٹر دینا, تحفظ دینا, خرچہ اٹھانا. 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری. اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا, کیا خیال ہے؟ پہلے 12 گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے, اور رات میں آرام میں, ایسا ہی ہے نا. اب ذمہ داری بڑھ گئی, کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا. ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے؟ اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے. ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ. کہ نہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہوں پرندوں کے بچے؟ کہیں قحط پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. کبوتر کبوتری جاتے ہیں, باریاں سیٹ کرتے ہیں, 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ, پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ پرندہ ٹینشن نہیں لیتا. اگر ٹینشن لینا شروع کر دیں نا کہ یہاں پلاٹ کیوں نہیں بنا, یہاں گھر کیوں نہیں بنا, تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے. جیسے کہ آج گوروں نے چھوڑ دیے ہیں, انگریزوں نے چھوڑ دیے نا, کتے پال رہے ہیں. وہ کتے کیوں پالتے ہیں؟ وہ بہت سے انگریز ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کتا اتنا وفادار جانور, تم اس سے دل کیوں نہیں بہلاتے؟ ہم کہتے ہیں انسان سے زیادہ وفادار نہیں ہے. کتے وہ پالے جس کے پاس پالنے کے لیے بچے نہ ہوں, انسان نہ ہوں, وہ پالے. اور کتوں سے صرف دل ہی بہلا سکتے ہو. کتا کما کے نہیں دے گا آپ کو, اولاد آپ کو کما کے دے گی. اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی. کتا جو آپ سے محبت کر رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں, قدرت نے فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں, وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا, اس لیے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی. اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے. بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی, داماد بھی ہوں گے, بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے, نواسے بھی ہوں گے. کتا ہوگا تو یہ سب چیزیں بولو. تبھی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ ختم. آپ کسی گورے سے ملے نا, یہ کون ہے, یہ گورا تعارف کرو, یہ میرا فرینڈ ہے, یہ میری گرل فرینڈ ہے, بس سارا سیٹ اپ ختم. کبھی دیکھا گورا تعارف کروا رہا ہو آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں, یہ میری خالہ ہیں, یہ میری پھپھو ہیں, یہ میری ممانی ہیں, یہ میری چاچی ہیں, میری بھتیجی ہے, یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرے بردر ان لا ہیں, یہ میرے مدر ان لا ہیں, اور یہ میری نانی ساس اور دادی. ہمارے یہاں تو اتنے پوری ایک چین چلتی ہے. انگریزوں کے یہاں یہ تکلف نہیں, میں ہوں, یہ پتہ نہیں کون ہے, اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی, دوستی ہو, اس سے زیادہ رشتے نہیں. ایک عدد اماں ہوتی ہیں, وہ بھی اولڈ ہاؤس میں. وہ بھی کہاں ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں. تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں, اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, اتنے وفادار ہیں. کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں, تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہو نا, یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہے اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہو. کتا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں, وہ کہے گا جیسا بھی یہ برداشت کروں گا. غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں نا, وہ اول نظر میں, پہلی نظر میں آپ کو, بعدین نظر میں بہت زبردست لگیں گی. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ صرف اوپر اوپر کے اخلاق ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے, تھینک یو, بات شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ تھینک یو. جیسے ہمارے کوئی وظیفہ جب بتایا جاتا ہے نا تو شروع میں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم. اور ہمارے ہاں گالیوں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. اتنا وہ تھینک یو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں.
लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब आप फिर भी कहते हो मुसलमान अच्छे हैं, इतनी गालियां दे रहे हैं सुबह शाम, फिर भी अच्छे हैं, और अंग्रेज हर बात में मुस्कुराता है थैंक यू फिर भी। मैं कहता हूँ भाई वो थैंक यू पे पैसे खर्च नहीं हो रहे। हम जब घर में जाते हैं तो हमसे जो घर वालों के बेगमों के मुतालबे होते हैं ना, गोरा ये मुतालबे अफोर्ड बोलो नहीं कर सकता। हम घर वालों को घर मुहैया करना किसकी जिम्मेदारी है? ये जो बहरिया टाउन के प्लॉट के लिए मचल रहा होता है तो बेगम की वजह से टेंशन में होता है। बीवी ना हो तो रोड पे भी जिंदगी गुजर जाती है। घर करोड़ों रुपए का घर लेके देगा, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा होगा, मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा? अंग्रेज करता ही है कि मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा, गवर्नमेंट पालेगी, मैं थोड़ी पालूंगा। हमें पता है कि भाई हमने इंतजाम करके जाना है इनके लिए। फिर महल्ले के खराब लड़कों के साथ तो नहीं बैठ रहा, सुबह शाम ये टेंशन। दुआएं करा रहे होते हैं मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब दुआ करो मेरा बच्चा आजकल चर्सियों में उठ रहा बैठ रहा है, दुआ करो कुछ इंसान का बच्चा बन जाए। गोरे को ये टेंशन होती है। कभी देखा गोरा पादरी के पास गया हो कि मेरा बच्चा जो है वो चर्सियों में आजकल बैठ रहा है? पादरी कहे मैं तो खुद पीता हूँ पादरी कहेगा मैं तो खुद पीता हूँ, पी लिया तो क्या हो गया, क्या कर लेगा? ये तो टेंशन फ्री लोग हैं भाई, रिलेशन ही नहीं है उनका। फिर बेगम के भाई घर में आ रहे हैं तो उसको पूछा क्यों नहीं। एक साहब ने बताया मेरा इतना फड्डा हो गया घर में, एक दिन मेरा साला आ गया, मैं कहीं दिमाग मेरा हाजिर नहीं था, मैंने उसको चाय का पूछना भूल गया। मैं कह रहा है जो मेरी बेगम ने हंगामा किया है कि मेरे भाइयों को पूछते नहीं हो इतनी। और ये औरत के लिए टेंशनें उठा रहा है मर्द, किसके लिए? औरत के लिए। गर्लफ्रेंड नहीं रखी हुई उसने, पूरी जिंदगी की टेंशन। उसके बाप को भी बाप बना लिया, उसकी माँ को क्या बना लिया, अपने अब्बा भी थे, अपनी अंग्रेज अपने अब्बा अम्मा को ओल्ड हाउस में जमा कर रहा है। हमारे सच्ची मुच्ची के अब्बा अम्मा पहले से थे, हमने जनाब एक मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को भी ले लिया हमने। वो कह रहे हैं हम एक बाप से तंग है, तुम दो दो बाप पाल रहे हो यार। और मेरे फलसफे पर अमल करे तो 5 बाप, अगर मेरे फलसफे पर आ जाए 5 अदद माएँ और 5 अदद बाप, और होल सेल के हिसाब से साले। सालों की तो कोई इंतहा ही नहीं है ना। गर्लफ्रेंड का भाई आपके मामलात में दखल अंदाजी बोलो नहीं करे कि तुमने काज़ी आज़म के मज़ार का टाइम लिया हुआ था, पहुंचे क्यों नहीं? कभी होता गर्लफ्रेंड का भाई आपको फ़ोन करे यार मेरी सिस्टर से तुम्हारी दोस्ती और तुम टाइम पर उसको दे नहीं रहे। इसलिए गोरा गर्लफ्रेंड रखता है, मुसलमान निकाह करके टेंशन लेता है। जब आपने निकाह करके किसी औरत को घर ले आए, टाइम पे घर नहीं आ रहे, साले का फ़ोन आए, सभी तो उसको साला कहते हैं, कबाब में हड्डी, साले का फ़ोन आएगा तो आदमी जल के क्या कहता है साले का फ़ोन आ गया, कहता है ना, तो साले का फ़ोन आ गया। मेरे सामने झगड़े आते हैं, लोग लड़ रहे होते हैं अपने बहनों ही से। अबे तूने हमने तुझे अपनी बहन इसलिए दी थी कि तू टाइम न दे, तू सारा दिन गटर के ढक्कन पे बैठा रहता है, बाहर 2-2 बजे उठ के आता है, इसलिए दी थी। लोग कहते हैं ना। ये टेंशन भी कौन उठा रहा है? मुसलमान मर्द है भाई, कौन उठाता है ये? फिर वो अपने बूढ़े बाप को भी पाल रहा है, खर्चा कर रहा है, बूढ़ी माँ को भी पाल रहा है, बीवी की भी सुन रहा है, बच्चों की भी सुन रहा है। उसके बाद मेरे भाई थैंक यू अगर नहीं भी कहता